الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد محمدیہ سینٹر اور ورجینیا کی جانب سے اشرف محرم الحرام کی پہلی مجلس تلاوت کلام پاک سے جس کا آغاز ہو چکا. ہمیں درخواست گزار ہوں برادر عباس نقوی سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ امامت میں ہدیہ کی در پیش کرنا. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب. سونے دے سکینہ تو کہ پھر سو نہ سکے گی. رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی. اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں. جی بھر کے میں دوں علی اکبر کو دعائیں. لینا ہے ابھی آن محمد کی بدھائیں. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب. اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہے جہاں تک اور مٹ جائیں گے کل آل محمد کے نشاں تک. باقی ہے ابھی آن باقی ہے ابھی منظر علی
علی اکبر کی اذاں تک اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب ہر چاند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کبھی آس ہے باقی لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ بیٹی کو سنانے کو ہے ابھی باپ کا سینہ جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب پڑھنا ہوگا محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد ظفر سے درخواست ہے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد آج بھی ہے الکما کے لب پہ یہ نوحہ حسین آج بھی ہے الکما کے لب پہ یہ نوحہ حسین قتل پیاسے ہو گئے ہے لبے دریا حسین آج بھی ہے الکما کے لب پہ یہ نوحہ حسین گاڑ کے پانی پہ پرچم حضرت عباس نے گاڑ کے پانی پہ پرچم حضرت عباس نے نام تیرا اپنے خون سے لکھ کے دکھلایا حسین ماشاءاللہ نام تیرا اپنے خون سے لکھ کے دکھلایا
صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد لاش قاسم اس طرح پامال ہو کر رہ گئی لاش قاسم اس طرح پامال ہو کر رہ گئی پھر سے بھائی کا جگر ٹکڑے ہوئے دیکھا حسین پھر سے بھائی کا جگر ٹکڑے ہوئے دیکھا حسین ماشاءاللہ اب بھی آتی ہے سمر مقتل سے زہرا کی صدا اب بھی آتی ہے سمر مقتل سے زہرا کی صدا لے گا وارث آ کے تیرے خون کا بدلہ حسین قتل پیاسے ہو گئے ہیں لبے دریا حسین آج بھی ہے الکما کے لب پہ یہ نوحہ حسین ماشاءاللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ نعرہ صلوات صلی اللہ محمد وآل محمد مولانا صاحب کے آنے میں تھوڑی سی تاخیر ہے اس لیے ذرا سید ولی قاسم سے درخواست ہے اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایسے آئے علی اکبر سر میدان وغا جیسے بدلی سے نیا چاند نمودار ہوا جیسے تصویر محمد سے اٹھا ہو پردہ جیسے حیدر کی جوانی کا چلن جلوہ نما یہ کوئی صلی علی نعرہ اکبر گونجا انا علی ابن الحسین ابن علی نحن بیت اللہ اولا بن نبی سر پہ قرآن ہاشمی علوی انا علی ابن الحسین ابن علی انا علی ابن الحسین ابن علی نحن وبيت الله رب النبي أما ترى إفعاني الأبي والله لا يكون فينا ابن ذكي حضرتكم السيحامي الأبي صرف قرآننا شميل الأبي أنا علي ابن الحسين ابن علي أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله رب النبي سر پہ قرآمنا شمین علوی نام اکبر علی اکبر ہے میرا میں حسین ابن علی کا بیٹا کھا رہا ہوں قسم بیت اللہ کھا رہا ہوں قسم بیت اللہ ہم کو حاصل شرف خون نبی انا علی ابن الحسین ابن علی انا علی ابن الحسین ابن علی نانو بیت اللہ عرب نبی سر پہ قرآمنا شمین علوی بنصر ہم پہ حکومت کرتا نہ ہوا ہے نہ کبھی ہو سکتا واللہ واللہ با عبداللہ واللہ واللہ با عبداللہ میں فدا تم پہ حسین ابن علی
أنا علي ابن الحسين ابن علي أنا علي ابن الحسين ابن علي نحن وبيت الله آل بالنبي سر پہ قرآن ناشمی ان علوی ہمیوں اب میرا حملہ دیکھو ضربت سید بارہ دیکھو میری تلوار کا چلنا دیکھو میری تلوار کا چلنا دیکھو ضربت ہاشمی ضرب علی انا علی ابن الحسین ابن علی انا علی ابن الحسین ابن علی نحن وبیت اللہ آل بالنبی سر پہ قرآن ناشمی ازلی کیا کہ یہ فوج میں ڈوبا وہ سجائے ازلی نعرہ زنا کے حسین ابن علی تیر چلنے لگے نیزے چلے تلوار چلی کر کے شمشیر تو شمشیر کفار چلی کس طرح لڑتے ہو ہم شکل پیمبر دیکھو آج شمشیر حسینی کے بھی جوہر دیکھو انا علی ابن الحسین ابن علی آگے بابا صحیح اکبر بولے تھوڑا پانی میرے بابا جو ملے تھوڑا پانی میرے بابا جو ملے دیکھنا پھر سے میری تیز زمین انا علی ابن الحسین ابن علی انا علی ابن الحسین ابن علی نانو عبد اللہ آل بالنبی سر پہ قرآن ناشمین علوی زبان دکھلا کر بولے سیسو کی زبان دکھلا کر منہ میں رکھ لو یہ انگوٹھی اکبر ایسا شربت تمہیں دیں گے حیدر ایسا شربت تمہیں دیں گے حیدر جس کو پی کر تمہیں کہنا ہے یہی انا علی ابن الحسین ابن علی انا علی ابن الحسین ابن علی نانو عبید اللہ آل بالنبی سر پہ قرآن بنا شمیع علوی صلوات جیو بیٹا جی جیو واہ بھائی بہت اچھا سید جاوید نقوی صاحب سے درخواست ہے نعرہ صلوات محمد اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بنی کے تارے اے چاند کربلا کے اے چاند جلوہ گر ہے ہاشم کا چاندیاں پر خیرات روشنی کی لے لیجیو یہاں سے اے چاند کربلا کے اے چاند اس زمین پر رکھیو ہمیشہ ٹھنڈا
کے اذن وغا نہ پایا پانی بھلا نہ پائے اے چاند اس سر زمیں پر گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ سینے پکھائی برچھی ہم شکل مصطفیٰ نے اے چاند کربلا کے پانی پلانے لائے ایک محلقہ کو سرور کیا ذبح حرملا نے تیرے ستم لگا کے اے چاند پھر یہ بھی تو نے دیکھا وہ غم رسیدہ بچی سینے پر سو رہی تھی بے سر پدر سے لپٹے اے چاند بازو بندھے یہیں پر پہلے پہل حرم کے اس سرزمین سے نکلے سجاد سر جھکائے اے چاند شہزادہ جناحی مالک ہے کربلا کا کس کی مجال آئے جب تک نہ وہ بلائے پہنچے ہیں کربلا میں استاد سبت جعفر اے کاش کے مقدر ہم کو بھی دن دکھائے اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے اترے تھے اس زمین پر عرش بنی کے تارے اے چاند کربلا کے دیگر خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات بارگاہ محمد میں نذرانے کی محمد آل محمد صلوات محمد وعلی محمد صلوات آگے آ جائیں سامنے تشریف پلیز بہت مہربانی ایک مرتبہ پھر مل کے سارے تمام ہم اس خالق عزت کے لیے سکون دل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام اور جن کے نام فرشتوں نے بھی سفر کے لیے پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کا ذکر چلے کہ جس کے نام خدا نے بدل بدل کے لیے
गमे हुसैन अमानत है आज की सुन लो, ये रिस्क मैंने बचाया हुआ है कल के लिए, और कफन पे खाके शिफा से लिखी जो नादे अली, यही बहुत है मेरे नामाए अमल के लिए। और मेरे इमाम मेरी ज़िंदगी के रब मौला, मेरे नसीब में ये फैसला अकल दे दे, ये माहो साल ये जीवन के दिन सारे ले ले, मुझे बस अपनी ज़ियारत का एक पल दे। एक जरूर पढ़ने बाबा पहले तुम या हुसैन तो कह लो, पहले तुम या हुसैन तो कह लो, चल दिए उठ के कहने या अल्लाह। पहले तुम या हुसैन तो कह लो, चल दिए उठ के कहने या अल्लाह। और यानी ला है हुसैन का कलमा, ला से गुजरे बगैर इल्लल्लाह। इसको ला का ही ना मतलब हो, उससे क्या दुआ ले लिया ला दे, ला से गुजरे बगैर इल्लल्लाह। और उम्मत ने रिसालत का पैगाम बदल डाला, उम्मत ने रिसालत का पैगाम बदल डाला, खुद को तो नहीं बदला इस्लाम बदल डाला, खुद को तो नहीं बदला इस्लाम बदल डाला। और मफहूम रसालत का, मफहूम विलायत का, कुछ सुबह बदल डाला, कुछ शाम बदल डाला, कुछ सुबह बदल डाला। और इस्लाम तो कैदी था, इस्लाम तो कैदी था, इस्लाम तो कैदी है, इस्लाम तो कैदी था, इस्लाम तो कैदी है। हर दौर के जालिम ने बस दाम बदल डाला, हर दौर के जालिम ने बस दाम बदल डाला। और लानत और रज़ा उन पे अल्लाह की लानत हो, जिन लोगों ने नेमत का इफ़हाम बदल डाला, जिन लोगों ने नेमत का इफ़हाम बदल डाला। एक जरूर पढ़ने बाबा एक दफा फिर दुरूद पढ़ लीजिए। हर आन दिल के धड़कने को चैन लिख दिया है, हर आन दिल के धड़कने को चैन लिख दिया है। खुदा ने दिल पे हमारे हुसैन लिख दिया है, खुदा ने दिल पे हमारे हुसैन लिख दिया है। जो देखा मैंने उसे मालिक रज़ाए खुदा, खुदा का लिखना जहां वहां हुसैन लिख दिया है, खुदा का लिखना जहां वहां पर हुसैन लिख दिया है। और खुदा ने लिखना था तफसीले कुन का सरमाया, खुदा ने लिखना था तफसीले कुन का सरमाया। सो नीचे कुन लिखा, ऊपर हुसैन लिख दिया है, तो नीचे कुन लिखा, नीचे कुन लिखा, ऊपर हुसैन लिख दिया है। एक मतलब का इशारा और इमाम हुसैन की बारगाह में जब तक कुछ ऐसा अरफा वाला नसब हुसैन का है, कुछ ऐसा अरफा वाला नसब हुसैन का है। शऊर वालों पे वाजिब अदब हुसैन का है। और ये कायनात तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, खुदा हुसैन का, शाहे अरब हुसैन का है, खुदा हुसैन का। और हुसैन दीने मोहम्मद की आब रूह कभी, जहां में जिक्र बपा रोज शब हुसैन का है। और ये मस्जिदें, ये अजाने, नमाज और सजदे, कसम खुदा की ये सरमाया हुसैन का है। और कटा के सर भी रहा सर बुलंद दुनिया में, कटा के सर भी रहा सर बुलंद दुनिया में। जहान भर से निराला ये ढब हुसैन का है, जहान भर से निराला ये ढब हुसैन का है। और रज़ाए रब है रज़ाए हुसैन से मशरूत,
رضائے رب ہے رضائے حسین سے مشروط، یعنی غضب خدا کا یقیناً غضب حسین کا ہے، غضب خدا کا یقیناً۔ اور جو دین مکہ سے نکلا تو کربلا پہنچا، جو دین مکہ سے نکلا تو کربلا پہنچا، حسین منی کی روح سے وہ اب حسین کا ہے، حسین منی کی روح سے وہ اب حسین کا ہے۔ اور کسی بھی غیر کا رضا ذرا بھی ذکر کیسے کرے، یہ نام لیوا ثنا خان جب حسین کا ہے، یہ نام لیوا ثنا خان جب حسین کا ہے۔ ایک اور درود پڑھ لیجئے۔ شاندار شعر اور سن لیجئے، پھر ابھی تک نہیں آئے عمران بھائی تو پھر ایک دفعہ درود پڑھ لیجئے۔ میں نے ایک مطلب چاندہ شاہ جناب سیدہ کے لیے لکھی ہیں، وہ میں عمران بھائی کے سامنے ہی پڑھنا چاہتا ہوں، تو اسی لیے میں آپ کو یہ امام حسین کی چاندہ شاہ اور سن لیجئے کہ تھوڑا سا اپنی سماعت کو ان اشعار کے لیے آپ کو اور بلند کرنا پڑے گا۔ ایک درود پڑھ لیجئے تو میں اشعار سنا دیتا ہوں۔ بشر کو اپنی شکل میں، بشر کو اپنی شکل میں خدا دیا حسین نے، بشر کو اپنی شکل میں خدا دیا حسین نے، شہود کو وجود سے ملا دیا حسین نے، شہود کو وجود سے ملا دیا حسین نے۔ اور اب اس مصرے کو سمجھیے گا، سنیے گا نہیں کہ ملا کے میں، ملا کے تو، ملا کے جون کا لہو، ملا کے میں، ملا کے تو، ملا کے جون کا لہو، خمیر خاک کو شفا بنا دیا حسین نے، خمیر خاک کو شفا بنا دیا حسین نے۔ اور ہوا وہ محرم خودی، ہوا وہ مست بے خودی، جسے بھی جام سرمدی پلا دیا حسین نے۔ اور یہ اولیاء سے پوچھ لو، یہ خود خدا سے پوچھ لو، خدا کو دے کے جاں خدا بنا دیا حسین نے، خدا کو دے کے جاں۔ اور ہزار بن گئے خفی، ہزار بن گئے جلی، خزانہ جو الست میں لٹا دیا حسین نے۔ اور بجھے تو ہے، درود پڑھ لیجئے بابا۔ ایک مطلب چند اشعار اور اس کے بعد بس 2-3 منٹ کی آپ ہی کے انتظار میں یہ اشعار میں نے ابھی تک نہیں پڑھے کہ پہلی محرم میں ہمیشہ منسوخ کرتا ہوں جناب سیدہ سے، وہ قبلہ کی وجہ سے مجھے دوسرے اشعار پڑھنے پڑ گئے کہ پہلے یہ تو کھلے کہ خدا کیا ہے، پہلے یہ تو کھلے کہ خدا کیا ہے، پھر کھلے گا کہ فاطمہ کیا ہے، پہلے یہ تو کھلے کہ خدا کیا ہے، پھر کھلے گا کہ فاطمہ کیا ہے۔ اور دستے زہرا میں دیکھ دستے علی، پھر پوچھ زور لافتہ کیا ہے، پھر پوچھ زور لافتہ کیا ہے۔ اور بس ایک مطلب چاچا، کیا مجھ سے پوچھتے ہو یہ تم کیا خدا کا ہے، جس سے خدا خدا ہے وہ سب فاطمہ کا ہے۔ اور حدیث کے ساتھ جس نے پڑھی ہے، کوئی نبی ہے، کوئی ولی، کوئی امام، صدقہ یہ تیری اوڑھنے والی کسا کا ہے۔ اور ممبر نہ دیکھ، دیکھ سلونی کی پشت پر، پشت علی پہ ہاتھ جو کہ سیدہ کا ہے۔ اور مانا کہ وہ علی و محمد کی ہے بنا، مانا کہ وہ علی و محمد کی ہے بنا، وہ راز بھی تو کھول جو تیری بنا کا ہے، وہ راز بھی تو کھول جو تیری بنا کا ہے۔ اور ایک پل میں جو شہود ہے، ایک پل میں جو وجود، وہ سرمدی نشان تیری نالین پاکہ ہے۔ ہمیں درخواست گزاروں والد ویسے کی چند لانا آپ نے چند اعلانات سماعت فرما لیجیے گا۔ پہلا اعلان تو یہ ہے کہ
محمدیہ سینٹر آپ ہی کے تعاون سے اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ محرم الحرام میں ہی ہم اس کے سال بھر کے اخراجات کے لیے ممبرشپ اور ڈونیشن جمع کرتے ہیں، تو دروازے کے ساتھ ہی ممبرشپ فارم آپ کے لیے رکھ دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہاں پر ڈونیشن باکس بھی جو ہے وہ رکھ دیا گیا ہے۔ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ براہ کرم ممبرشپ جلد از جلد حاصل کریں۔ فیملی کے لیے $180 ہے اور سنگل ممبرشپ جو ہے وہ $120۔ اس کے علاوہ مولانا صاحبان کی اسپانسرشپ کے لیے اور تبرک کے لیے جو ہے وہ آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے عزاداری کا پورے 2.25 مہینے جاری رہے گا۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آپ اس سلسلے میں ہمارے ساتھ بھرپور تعاون فرمائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ مجلس اعزاز جو ہے وہ ٹھیک 8:30 بجے شروع ہو اور قبلہ مولانا جو ہیں وہ 9 بجے رونق افروز ممبر ہوں۔ آج جو تاخیر ہوئی ہے اس پر ہم معذرت خواہ ہیں۔ انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اس کا وقت پر آغاز ہو سکے۔ آج کی اس مجلس کو اسپانسر کیا ہے برادر نیر رضا صاحب نے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ چند مومنین بیمار ہیں، جناب شیخ شاہد حسین صاحب جو یہاں پر آپ کی خدمت کیا کرتے تھے، ہاسپٹل میں داخل ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ اجر عطا فرمائے۔ سید ذوالفقار حسین شاہ صاحب کے داماد سید فہیم زیدی صاحب علی ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ اور میرا بڑا بیٹا سید محمد فواد شیرازی وہ لاہور میں علی ہے، آپ سے درخواست ہے کہ اس کے لیے بھی خصوصی دعا دیں۔ آخر میں انتہائی ادب سے درخواست گزار ہوں جناب مولانا عمران حیدر ساکی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج کی اس مجلس سے اعزاز سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ الْمُعِينُ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ الحمدللہ الأحد المتعال، صلوات علی عبادہ المختار الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنت الدائمۃ علی اعدائہم وغاصبین حقوقہم ومنکری فضائلہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کتابہ المحکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ مالک زمین و زمن کے ظہور میں تاجیل کے لیے تمام احباب مل کے درود پاک کی تلاوت فرمانا۔ سرکار کی
सलामती के लिए भी दरूद पाक की तिलावत फरमाएं। सामईन गिरामी कदर, कल हमने सूरह मुबारक दुहा का तर्जुमा किया था। जो अहबाब तशरीफ फरमा नहीं थे, जो आज पहले दिन आए हैं, इस पूरे सफ़र अकीदत में, सफ़र तहकीक में वही अहबाब भी शामिल होंगे कि जो इन पहली तमहीदी मजालिस में हैं। बाद में आने वाले अहबाब बस वही समाज फरमा सकेंगे जो बाद में आएगी बातें। मैं एक दफ़ा सिर्फ तर्जुमा जल्दी जल्दी दोहरा देता हूँ। मैंने कल अर्ज़ किया था कि हमारा मौजूद जो इस अशरे का है, जो हमने 10 मजालिस पढ़नी है, ज़रूरत हादी और ज़रूरियात हादी के नाम से ये अशरा है। एक तो ये है कि हादी की ज़रूरत क्यों होती है, और हमारी जो गुफ्तगू है वो इस बात पे होगी कि ज़रूरियात हादी क्या है, हादी के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, वो कौन कौन सी सिफतें हैं कि जो हादी के लिए होना ज़रूरी है। जैसे मोमिन की सिफात हैं, वैसे अमीरुल मोमिनीन की भी कुछ सिफात हैं। अगर उम्मती में कुछ सिफात का होना ज़रूरी है तो फिर कुछ ऐसे सिफतें भी हैं जो लाजिम है, वाजिब है हादी में, कि अगर हादी उन सिफात में, उस मीज़ान में पूरा ना उतरे, ना तुले, तो फिर वो हादी नहीं हो सकता। एक गुजारिश है कल भी की थी, मेरे ख्याल में आइंदा मुझे उम्मीद है कि नहीं करनी पड़ेगी। थोड़ा मेरे करीब आ जाए ताकि बाद में जो आते हैं मोमिनीन वो पीछे ही तशरीफ फरमा दें। ये जो बिखर के बैठे हुए हैं, इस फरमाई सूरत में जरा करीब आ जाए। दरूद पाक की तिलावत वस्सुहा, तवज्जो है, बात शुरू की जाए। और मुझे इंतजामिया वक्त बता दे, मैं अपने वक्त का बड़ा पाबंद हूँ, क्योंकि मैं तो यही रह रहा हूँ, मैं सुबह से यही हूँ। कल में जो वक्त होगा, फिर जो वक्त मैं ऐलान मिंबर से करूंगा, मैं उससे 1 मिनट भी आगे पीछे नहीं होने दूंगा। मुझे बता दिया जाए मैं अपने वक्त पे मिंबर पे हूँ। वस्सुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला वलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदका ज़ाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा साइला फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सूरह दुआ है, 11 आयतें हैं इस सूरत में। मैंने कल भी अर्ज किया था 11 आयतें हैं इस सूरह में। मक्की सूरत है। शान नज़ूल इसका यही है कि कुछ वक्फा आया नज़ूल कुरान में, तो लोगों ने कहा कि इन्ना रब्बा मुहम्मदन कद वद्दाहू, कि मोहम्मद के रब ने उसे छोड़ दिया। सूरह मुबारक अलग के बाद ये सूरह नाज़िल हुई। 93 नंबर है इसका, 30वां पारा है, 11 आयात है, 160 इसके 140 कलिमात हैं, 160 हरूफ हैं और 65 नुक्ते हैं इस सूरह मुबारक में। फरमान हो रहा है वज़्ज़ुहा, कसम है मेरे हबीब तेरे उस चेहरे की कि जिससे रोशनी भीख मांग के सूरज तलू होता है। वल्लैल इज़ा सजा, और कसम है तेरी उन हसीन जुल्फों की कि जिनके सदके में रात अंजाम पाती है। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने ना तुझे छोड़ा है, ना तेरा रब तुझसे कराहत करता है। वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, मेरे हबीब तेरा अंजाम तेरे आगाज से कहीं बेहतर है। तेरा अंजाम तेरे आगाज से कहीं बेहतर है। मैं फिर दोहरा देता हूँ, तेरा अंजाम तेरे आगाज से कहीं बेहतर है। फिर सुन लीजिए, मेरे हबीब तेरा अंजाम तेरे आगाज से कहीं बेहतर है। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा है कि तेरा अंजाम, हर बंदा अपने अंजाम से वाकिफ नहीं होता, हर किसी को अपने अंजाम का इल्म नहीं होता, लेकिन अल्लाह अपने हबीब को गारंटी दे रहा है कि मेरे हबीब आपका जो अंजाम है वो बहुत बेहतर होगा, खैर होगा। आगाज क्या है अल्लाह के हबीब का?
محمد مصطفیٰ, جاگیے گا خدا کے لیے, محمد مصطفیٰ ابو طالب کا پہرا, جاگیے گا خدا کے لیے, محمد مصطفیٰ ابو طالب کا پہرا. کبھی کبھی ساون کی بارش کی طرح کبھی کوئی آیت اترتی ہے, پھر وقفہ آ جاتا ہے, پھر کوئی آیت آتی ہے, کوئی وقفہ آ جاتا ہے. وہ شاب ابی طالب, کفار کا لمبا محاصرہ, کبھی رات کو ہجرت کرنی پڑے, یہ آغاز ہے. انجام اللہ نے وعدہ کر دیا, میرے حبیب تیرا انجام تیرے آغاز سے, محمد کا انجام کب ہوگا؟ یہ میرا سوال ہے. اس کے کچھ جواب میں دوں گا, صحیح کچھ جواب میں دوں گا اور کچھ میری طرف سے ادھار ہے. محمد کا انجام کب ہوگا؟ کیا ہوگا کی بات نہیں, اللہ نے کہا ہے کہ بہتر ہوگا, لیکن سوال یہ ہے کہ محمد کا انجام کب ہوگا؟ کب ہوگا محمد کا انجام؟ ربیع الاول میں آمد ہوئی اور پھر ربیع الاول میں ہی سرکار سفر میں ہی واپس چلے گئے. کیا 28 سفر کو انجام ہو گیا محمد کا؟ دیکھیے میں پیدا ہوا, میرا انجام بس ختم ہو گیا, انجام ہو گیا. ہوگا کیا جب میرا انجام ہوگا نا, ہم کہتے ہیں نا پردے والے ہمارا انجام بالخیر کر, جب ہمارا انجام ہوتا ہے تو پھر ہم اپنی باقیات و صالحات کے ساتھ واپس جاتے ہیں. یعنی جب عمران کا انجام ہوگا, عمران ختم, نام ختم, صفات ختم, ذات ختم, خطابت ختم, علم ختم, علم کی تاثیر ختم, میری بات گشت ختم, سب کچھ ختم ہو گیا. اگر تو محمد کا انجام ہو گیا ہے تو پھر محمد ختم نہیں ہوئے, وہی ختم, قرآن ختم, دین ختم, پیغام ختم, وہی ختم, اللہ کا حکم ختم, تاثیر کلام مصطفیٰ ختم. اور اگر نہیں ہوا تو پھر ماننا پڑے گا ابھی بھی کوئی نہ کوئی محمد نیا چہرہ لے کے حجاب وحدت میں بیٹھا ہوا ہے. ابھی تک محمد کا انجام نہیں ہوا. محمد کا انجام تب دیکھنے کو ملے گا جب اسی محمد کا بیٹا وحدت کے پردے ہٹا کے کعبہ کے سامنے آ کے اپنی مسجد سمجھائے گا. حضرت عیسیٰ جیسے نبی اس کے قدموں میں سر رکھ کے بتائیں گے کہ آغاز میں ایک عمران تھا, انجام دیکھو کئی عمران زادے اس کے قدموں میں پڑے. نہیں رکیے گا ذرا, میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. جو تاریخ جانتے ہیں نوجوانوں کو دہرا دیتا ہوں. آغاز میں عمران کا بیٹا اس کا نگران, آغاز میں عمران کا بیٹا اس کا نگران, انجام میں اسی محمد کے پیچھے ایک عمران نبی کا بیٹا عیسیٰ. کچھ سمجھیے, کچھ کوشش کیجیے. یہ آل عمران کس کے لیے نازل ہوئی؟ سورہ آل عمران. یہ عمران کون تھے؟ جناب ابو طالب تھے, یہ جن کے نام پہ سورہ آل عمران آئی, جناب مریم کے والد تھے. عمران نبیوں کے گھرانوں کے نام ہوتے ہیں. ایک اور بات کہہ دوں, ہمیشہ اسی گھرانے میں نام عمران ہوتے ہیں جس گھرانے کی مزدور مریم ہو. میں نے کچھ کہا ہے جس کی سمجھ میں میری بات آئی ہے. جس گھرانے کی مزدور مریم ہو اسی گھرانے کے مرد عمران ہوتے ہیں. میرے حبیب آپ کا انجام آپ کے آغاز سے بہتر ہوگا. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب تیرا رب ان قریب, یہ جو صوفہ ہوتا ہے نا, صوفہ یہ قریب تر کے لیے ہوتا ہے. سَيَضْرِبُ صَوْفَ يَضْرِبُ, یہ دو لفظ ہوتے ہیں, سا صرف سین, یہ بھی قریب کے لیے, تقرب کے لیے. اور یہ انتہائی قرب ہوتا ہے جہاں صوفہ آ جائے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے حبیب تیرا رب ان قریب تجھے وہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. پھر سمجھ لیجیے میرے حبیب, ان قریب تیرا رب تجھے وہ دے گا کہ تو, پھر سمجھ لیجیے میرے حبیب, ان قریب تیرا رب کون دے گا تجھے؟ تیرا رب. میرے حبیب تیرا رب ان قریب تجھے دے گا. کیا دے گا؟ جو بھی دے گا. فترضا,
وہ ایسی شے ہوگی تجھے جو ملے گی کہ تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. میرے حبیب تجھے تیرا اللہ وہ دے گا کہ تو اپنے رب پہ راضی ہو جائے گا. میرے حبیب تیرا رب تجھے وہ دے گا قریب، وہ دے گا. چلو بقول اغیار بقول احباب نبوت 40 برس کے بعد ملی، لیکن اس سورہ سے پہلے مل چکی تھی. دیکھیے اللہ نے نبوت تو دے دی، قرآن کا نزول شروع ہوا، ختم الرسل بھی بنا دیا، سید الانبیاء بھی بنا دیا. اللہ جانے یہ کون سا بڑا تحفہ ہے جو ختم نبوت سے بڑا ہے؟ پاکستان میں بڑا ایک رواج ہوتا ہے، چلے میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں، یہاں کی نہیں، محسوس نہ کیجئے گا. پاکستان کی بات کریں، جاتے وقت مومنین ہدیہ دیتے ہیں، کہیں تھوڑا بہت کوئی کمی بیشی ہونا، قبلہ اس دفعہ رکھ لیجیے، اگلے سال راضی کریں گے. ہمیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ بات کچھ نہ کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. جہاں پاکستان میں جو مجالس کرواتے ہیں ہمیں پتا ہوگا اس دفعہ قبلہ رکھ لیجیے، اگلے دفعہ راضی کر دیں گے آپ کو. کوئی کسی کو تحفہ دینے لگے نا اور اسے محسوس ہو کہ تحفہ لینے والے کے یہ تحفہ شایان شان نہیں، کہے گا کہ بڑی شرمندگی ہے، ہم آپ کو آپ کی رضا کے مطابق، آپ کے اس کے وقار کے مطابق تو نہیں، بل قبول فرمائیے گا. اللہ اپنے حبیب کو ختمی رسل کا عہدہ دے کے کہہ رہا ہے، میرے حبیب تیرا رب تجھے ان قریب وہ دے گا. لگتا ہے قرآن کی آیت ہے، تاریخ کی روایت نہیں، نہ میں تعویل کا قائل ہوا. وَلَمَنْ كَاسَفَ هُوَ ابلیس. ہمارے مکتب فکر میں جو قرآن میں قیاس کرے وہ ابلیس کے برابر ہے. قرآن کی آیت ہے جس کی تعویل بھی جائز نہیں ہے، روایت نہیں کہ کوئی ضعیف کہہ دے. اللہ کہہ رہے میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے وہ دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. معلوم ہوتا ہے اللہ نے قرآن دیا، ختم نبوت دی، سید الانبیاء بنایا، امام الانبیاء بنایا، لیکن وہ بھی جانتا ہے جو کچھ ابھی تک میں نے اسے دیا ہے یہ اس کے معیار کے مطابق نہیں ہے. کوئی سمجھیے ختم نبوت ہے کیا؟ یہ نبوت کو عزت میرے رسول کی وجہ سے ملی. خدا کے لیے محمد کی یہ فضیلت نہیں بڑھی کہ ان کو نبوت ملی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، نبوت کی یہ عزت ہے کہ محمد نے اسے عزت بخشی. باخدا نبی تو یوسف بھی تھے، نبی تو ابراہیم بھی تھے، نبی تو آدم بھی تھے. یہ اس کی کریمی ہے، ورنہ جب نبوت خلق نہ ہوئی تھی یہ تب بھی محمد تھے. کچھ کہہ رہا ہوں، یہ من حیث المحمد، یعنی جس کی سمجھ میں آ رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے. کبھی کبھی کسی چہرے پہ، کیونکہ خطیب کی نظر ہر چہرے پہ ہوتی ہے، کبھی کبھی کسی چہرے پہ نظر پڑ کے تو میں حیران ہوں. کوشش میں کروں گا میں سمجھاؤں آپ کو. چہرے پہ تھوڑی سی رونق رکھے تاکہ مجھے پتا چلے. ہاں بے شک نہ کرے، واہ واہ بے شک نہ کرے. چہرے کے رنگت میں تھوڑا سا فرق ہوتا کہ پتا چلے آپ کو سن کے کچھ سمجھ بھی آ رہا ہے اور میں سمجھانے میں کچھ کامیاب بھی ہو رہا ہوں. من حیث المحمد ان کا مقام ہے، من حیث المحمد ذات محمد. میرے حبیب تیرا رب ان قریب تجھے وہ دے گا کہ تم اپنے رب پہ، کیا ہے یہ ذات؟ رضی اللہ کا مفہوم جانتے ہیں؟ یعنی میں تھوڑا سا بسم اللہ سے میں تھوڑا سا یہ آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے ہر بندے کائنات میں ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. آپ کی خواہش ہے، میری خواہش ہے، ہم کہیں انبیاء بھی یہ خواہش کرتے رہے. یہ نبیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے عزیزوں کہ اللہ ہم سے، انبیاء نے یہ خواہش کی کہ پانے والے تو ہم سے راضی ہو. یہ دو ہی تو ذاتیں ہیں کائنات میں کہ جن کے لیے اللہ نے کہا ہے کہ تم مجھ سے راضی ہو جاؤ. یا میرے نبی ہیں یا میرا حسین ہے. ہر نبی، ہر حجت، ہر ولی، ہر وسیع، ہر حجت نے، ہر معصوم نے یہ کہا ہے ماننے والے تو راضی ہو. اور اس نے کہا ہے اے محمد تو راضی ہو، حسین تو راضی ہو. دونوں کی
کیونکہ ایک اور بھی تمہیں وجہ سمجھا دوں، علتیں تو بہت ہیں، کیونکہ ایک عالم ربانی کہتے ہیں کہ معصوم کی ہر حدیث میں 70,000 راز ہوتے ہیں. اس کے راز گاہے بگاہے باتیں کبھی کبھی کرتے رہیں گے، کبھی بتا دیتا ہوں. کیونکہ دونوں کو اللہ نے کہا تھا کہ تم جیسے راضی میں ویسے راضی، اس لیے میرے نبی نے کہا تھا حسین و منی وانا من الحسین. یہ ابھی ایک راز ہے، وہ جو 70,000 راز ہے نا ان میں کا ایک ابھی ہے، باقی بھی گاہے بگاہے انشاءاللہ گفتگو ہوتی رہے گی. صحیح. سورہ مریم، تاکہ دعویٰ نہ رہے، میں جلدی سے دلیل میں بدل لوں. سورہ مبارکہ مریم، حضرت زکریا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، انی خفت الموالی. جاگیے گا خدا کے لیے. حضرت زکریا نبی ہیں اور دعا کیا مانگ رہے ہیں؟ جنہیں قرآن فہمی کا شوق ہے تھوڑے سے لمحے بس مزاج ملائیے گا. زکریا کہہ رہے ہیں انی خفت الموالی من وراؤں وَقَوْنَتَ إِمْرَتِي عَاقِرًا وَهَبْ لِي وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. زکریا کہہ رہے پالنے والے، میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. جاگیے گا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اپنے احباب سے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہو، یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ان کے لیے کچھ کہنے لگا ہوں. حضرت زکریا کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں. کہہ رہے ہیں خفت الموالی، میں اپنے قبیلے سے، خاندان سے، رشتہ داروں سے خوف زدہ ہوں. وکالت امراتی عاقرن، اور میری بیوی جو ہے وہ بانجھ ہے. زکریا نبی، پھر دوہرا رہا ہوں جوانوں کے لیے، زکریا نبی کہہ رہے مجھے ڈر ہے اپنے رشتہ داروں سے، قبیلے سے، خیش سے. کس چیز کا؟ کیونکہ میری زوجہ کیا ہے؟ کانت امراتی آکرن، میری زوجہ بانجھ ہے، بچہ تو ہو نہیں سکتا. وَهَبْ لِي وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ آلَ يَعْقُوبَ. جاگے گا خدا کے لیے. پالنے والے تو مجھے ایک بیٹا عطا کر. وَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ، وہ بیٹا عام نہ ہو، وہ تیرے لدن سے ہو. زکریا دعا مانگ رہے ہیں کہ وہ بیٹا عام نہ ہو. من لدن کا قرآن جانتے ہیں کہاں سے آیا ہے؟ اللہ کہتا ہے من لدن حکیم الخبیر. یہ قرآن حکیم اور خبیر اللہ کے لدن سے آیا ہے. سمجھ لو، جہاں سے قرآن آتا ہے وہیں سے انبیاء کی اولادیں آتی ہیں. میں نے انہی کے لیے بات کہنی ہے جن کے سمجھ میں کچھ آتا ہے. جہاں سے قرآن آتا ہے، زکریا کہہ رہے ہیں من لدن کا، مجھے اپنے لدن سے. زکریا کہہ رہے ہیں مجھے اپنے لدن سے بیٹا عطا کر. وہ کیا؟ یارثنی، میرا وارث ہو. وَيَرِثُ آلَ یعقوب، آل یعقوب کا وارث ہو. کون؟ بیٹا. زکریا کو کون سا بیٹا عطا ہوا؟ ایک بندہ بھی جانتا تو بتا دے. یحییٰ بھی نبی تھے، زکریا بھی نبی تھے. اللہ آپ کا بھلا کرے. یحییٰ بھی نبی، زکریا بھی نبی. نبی دعا مانگ رہے ہیں نبی بیٹے کے لیے کہ مجھے بیٹا دے، کہ میں اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ میرا وارث کوئی نہیں. مجھے وارث ہے جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اگلا حصہ میں ابھی ادھار رکھتا ہوں، پہلے اسی پہ بات کر لیں. کیا زکریا کو ڈر تھا کہ یہ میرے قبیلے والے میرا علم چوری کر لیں گے؟ کیا علم کوئی چوری کر سکتا ہے؟ کیا نبوت چوری ہو جاتی ہے؟ تو پھر کس مال کی وراثت دے رہے تھے؟ کس مال کی وراثت کے لیے زکریا بیٹا مانگ رہے تھے؟ کیونکہ نہ تو علم چوری ہوتا ہے نہ نبوت. معلوم ہوتا ہے دنیاوی وراثت کے لیے زکریا بیٹا مانگ رہے تھے. اور مسلمانوں تمہیں سمجھ نہیں آئی، زکریا نبی ہو کے وارث بنا سکتا ہے، محمد نبی ہو کے وارث کیوں نہیں بنا سکتا؟ جیسے یہ نبی ہے، اگر زکریا نبی ہے تو محمد بھی نبی تھے. اگر ان کا وارث ہو سکتا ہے محمد کا بھی ہوگا وارث. کیوں مانگی اولاد؟ اور کیا کہا؟ رب اجعلہ رضیہ. پالنے والے وہ جو بیٹا تو مجھے دے گا نا،
تو اس سے راضی رہنا. حضرت یحییٰ کہہ رہے پالنے والے جو تو مجھے زکریا نامی بیٹا دے گا تو اس سے راضی رہنا, تو اس سے راضی رہنا. بندے کہتے نہیں یہ اپنے آئمہ کو علیہ السلام کہتے ہیں, حالانکہ یہ تو نبیوں کو کہا جاتا ہے, انہیں رضی اللہ کہیں. اچھا چلے جی مان لیا, یہاں نبی کہہ رہے پالنے والے تم میرے بیٹے سے راضی رہنا, بیٹا بھی نبی ہے, لیجئے یہاں نبی رضی اللہ ہو گیا. میں تمہیں کسی نئی جہاد کی جانب لے کے جانا چاہتا ہوں. قرآن کی آیت نہیں, آیت ہے, یہ نبی رضی اللہ ہو رہا ہے. نہیں وہ نبی ہی علیہ السلام ہوتے ہیں, یہ تو اپنے اماموں کو علیہ السلام کہتے ہیں. اچھا چلے میں تمہاری زبان میں تم سے بات کرتا ہوں, صرف نبیوں کو علیہ السلام کہتے ہیں. یہی جواب آتا ہے نا ہمارے بھائیوں کی طرف سے کہ جی علیہ السلام صرف نبیوں کو کہتے ہیں. مان لیا علیہ السلام صرف نبیوں کو کہتے ہیں. جناب مریم نبی تھی, اس سے زیادہ آسان میں کیا کروں آپ کے لیے. دیکھیے علیہ السلام صرف نبیوں کے لیے. کیا مریم نبی تھی؟ ہارون نبی تھا. ہارون تو نبی نہیں تھا, وسیع موسیٰ تھا. مریم نبی نہ ہونے کے باوجود علیہ السلام. چلیے آسیہ نبی تھی, حوا نبی تھی. چلیے چھوڑیے جبرائیل نبی ہے, جبرائیل کو بھی علیہ السلام کہتے ہیں نا. جبرائیل نبی ہے, اسے کیوں علیہ السلام کہتے ہو؟ وہی علیہ السلام کے لائق ہے کہ جو اللہ کی سلامیوں کا جائز حقدار بنتا ہو. میں آگے بات کروں گا, آگے اس پہ بات ہوگی تفصیلی. صحیح کیا کہہ رہے ہیں پالنے والے کو بیٹا عطا کر کہ جس سے تو پھر سورہ مریم کی آیت پڑھنے لگا ہوں. یہ بھی سورہ مریم کی آیت تھی, اب پھر سورہ مریم کی آیت پڑھنے لگا ہوں. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. خدا کے لیے لوح قلوب پہ لکھیے گا. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ. اے حبیب آپ قرآن میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجئے گا. میں روایتیں نہیں آیتیں پڑھ رہا ہوں. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. جاگتے ہوئے لوگوں کے لیے باتیں ہوتی ہیں. پھر کہہ رہا ہوں, میں کتنی دفعہ دو رہا ہوں, اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. میرے حبیب اس کتاب میں آپ اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر بھی کیجئے. آپ کیجئے اس کتاب میں. کس میں؟ قرآن میں. کس کا ذکر؟ اسماعیل کا ذکر. میں کو کتاب لکھ رہا ہوں نا, کتاب, اور جعفر شاہ جی مجھے کہیں کہ قبلہ اس کتاب میں فلاں صاحب کا بھی ذکر کیجئے, آغا جی کا بھی ذکر کیجئے. میں کر سکتا ہوں کیونکہ لکھ میں رہا ہوں. قرآن تو اللہ نے بھیجا ہے اور کہ حبیب سے آئے میرا حبیب تو ذکر کر. کوئی سمجھے میرے احباب یا نہیں سمجھے؟ دیکھیں قرآن نازل اللہ نے کیا. قرآن وہ کہتے ہیں نا فلاں شیعہ کتاب, فلاں شیعہ کتاب. اب قرآن کون سی کتاب ہے؟ یا تو اسے بھی شیعہ کتاب کہہ دو, ورنہ ہے تو قرآن. نہ تو کسی فقہ کی کتاب ہے کہ آپ رد کر دیں, نہ کوئی حدیث ہے کہ آپ راوی کمزور کہیں, نہ تاریخ ہے کہ آپ تعصب کی نگاہ سے دیکھیں. قرآن ہے, اور بزرگوں نے تو کہا تھا کہ قرآن کافی ہے, تو قرآن کہہ رہا ہے. اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ. میرے حبیب آپ اس کتاب میں, اس قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجئے گا. لگتا ہے کہ وہ بھی جب نازل کرتا تھا اپنے حبیب کی مشیت سے کرتا تھا. کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے, قرآن نام ہے مشیت مصطفیٰ کا. یا میں یوں کہہ دوں کہ جو اس کی مشیت وہی مصطفیٰ کی مشیت. میرے حبیب آپ ذکر کیجئے گا قرآن میں. کس کا؟ انہو کان صادق الوعد. وہ اسماعیل اپنے وعدے کے بڑے سچے تھے. پھر جاگیے گا, سورہ مریم ہے, اللہ کہہ رہا ہے کہ اسماعیل اپنے وعدے کے بڑے سچے تھے. وَإِنَّهُ رَسُولًا نَبِيًّا. اور جو اسماعیل تھے نا وہ صرف نبی نہیں تھے,
وہ رسول نبی تھے. انہو رسول النبیہ. پھر سنیے, انہو رسول النبیہ. صرف عام نبی نہیں تھے. یہ دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے اگلا جو حصہ آیت کا پڑھنا ہے اس کے لیے دوہرا رہا ہوں, یہ ذہنوں میں رکھیے گا. انہو رسول النبیہ, کہ حضرت اسماعیل صرف نبی نہیں تھے, رسول بھی تھے. نبی بڑی قسم ہے نبی کی. 4 بندوں پہ بھی نبی ہوتے تھے. کچھ نبی ایسے بھی تھے جو اپنے نفس پہ نبی تھے. کچھ ایسے تھے جو اپنے قبیلے میں نبی تھے, اپنے گاؤں میں نبی تھے. رسول امت پہ ہوتا ہے. پھر سنیے گا, نبی میں نبوت میں شرط نہیں ہے وسعت. امت کا ہونا شرط نہیں ہے. رسالت کے لیے امت کا ہونا شرط ہے. کچھ کہنے لگا ہوں اپنے حالات سے, رسالت کے لیے امت کا ہونا شرط ہے. اللہ کہتا ہے انہو رسول النبیہ. وہ کیا تھے؟ کانا یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ رضیہ. جاگیے گا, خدا کرے جاگیے گا. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اسماعیل کا ذکر کیجئے گا. وہ رسول نبی تھا, صرف نبی نہیں, رسول نبی. کانا یامر اہلہ, اور وہ اپنے گھر والوں کو. پھر سنیے, کانا یامر اہلہ, اور وہ اپنے اہل کو, اپنے اہل بیت کو بالصلاۃ, صلاۃ کا حکم دیتا تھا, والزکاۃ, زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا. یہ نبی تو امت کو حکم دیتے ہیں, یہ صرف گھر والوں کو کیوں حکم دے رہے تھے؟ دیکھیے, جب نبی امت پہ ہے, رسول امت پہ ہے, تو یہ خاص صلاۃ کون سی ہے؟ جس کا حکم اپنے گھر والوں کو دے رہے تھے. بس ادھار رہی بات. ابھی تو بچپن کی بھول بھلیوں میں ہیں ہم, اور میں آپ کو بہت آگے ابھی نہیں لے جانا چاہتا ہوں. پہلے اس ربش ادراک کی پہلی سیڑھی پہ میرے سامنے قدم رکھ لیں. کبھی وقت ہوا تو پھر اگلی سیڑھی پہ بھی آپ کو لے کے چلیں گے, یہ وعدہ ہے. شرط یہ ہے کہ پہلی کلاس پاس ہوگی تو, امتحان میں پورے اتریں گے تو پھر آگے بھی چلیں گے. اسماعیل حکم دیتے تھے. اس کا مطلب ایک بات تو واضح ہے, گھر والوں کو نماز کا حکم دینا نبوت کی سنت ہے. کبھی کبھی گھر والے برا بھی مان جاتے ہیں, لیکن آپ سنت انبیاء پہ عمل کرتے رہیے. میں کیا کہہ رہا ہوں, کوئی برا بھی مانے تو آپ نماز کا کہتے رہا کریں. یہ سنت انبیاء ہے, آپ کا کام کہنا ہے. وہ جبر والا نہیں ہے, تلوار پہ نماز نہیں پڑھانی. جی ہاں, بس کہنا ہے, ہمارا کام کہنا ہے. اور نماز بنی ہی علی والوں کے لیے ہے. جنہیں فائدہ نہیں دیتی ان کے سر نہیں اٹھتے, اور جن کی شان ہے الحمدللہ وہ بھی پڑھتے ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا علی کا شیعہ ہو اور پھر نماز چھوڑے. کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, چھوٹی موٹی کوتاہیوں کو معافی دیتے ہیں, لیکن بڑی کوتاہیاں نہ کرو. مولا کے سامنے ایسے بندہ ذلیل ہو جائے. میرے قبلہ سے کسی نے کہا کہ قبلہ گناہگار جو ہوئے کیا جنت میں نہیں جائیں گے؟ کیا علی کو ماننے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا جاؤ گے جنت میں. انہوں نے کہا پھر نماز کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا بس اتنا ہی فرق ہے, جنت میں جا کے کونے میں ذلیل ہوتے رہو گے, علی منہ نہیں لگائیں گے. جنت میں بھی درجات ہے نا, جنت میں بھی عزیزوں درجات ہے نا, تو سب کے لیے ایک درجہ تو نہیں ہے نا. اگر مان لیا حب علی کی بنا پہ جنت مل بھی گئی, اس جنت کا کیا فائدہ جس جنت میں جنت کے مالک بھی سلامیاں قبول نہ کرے. ایمان سے بتاؤ کیا اس جنت کا لطف آئے گا؟ ایمان سے بتائیے کہ اس جنت کا مزہ آئے گا کہ جس جنت میں حسنین ہم سے دور محفل سجائے بیٹھے ہوں. جنت کی لالچ نہ کیا کرو, بس یہی کوشش کیا کرو جہاں مالک ہو. سلمان و ابو ذر کا مکالمہ ہے. حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو ذر مکالمہ ہے. جناب سلمان نے کہا تھا ابو ذر میں جنت نہیں مانگوں گا اللہ سے. انہوں نے کہا سلمان سبحان اللہ,
تو کبھی کبھی تو بہت ہی آگے چلا جاتا ہے. حسنین کے نانا نے تیری تعریف کیا کر دی, ابو الحسن نے تیرے فضائل کیا بتا دیے زمانے کو, تو کبھی کبھی بہت ہی آگے چلا جاتا ہے. اس نے کہا ابو ذر بات عقل کی ہے, جس میں جتنا عقل اس میں اتنی فیصلے کی طاقت. کیسے تم جاؤ گے نا, اللہ کا وعدہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایک حسنہ لائے گا اللہ اسے اسی جیسی 10 حسنہ دے گا. کچھ کہنے لگا ہوں, یہ جو پیچھے بھی میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, جو ایک نیکی لائے گا, ایک حسنہ لائے گا, اللہ کہتا ہے فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالَهَا, صرف 10 نیکیاں نہیں, أَمْثَالَهَا, اسے 10 اسی جیسی دوں گا. سلمان کہتا ہے سلمان میں اور ابو ذر تم میں یہی فرق ہے. تم سے اللہ کہے گا کیا لائے ہو, تم کہو گے علی کی ولایت. اللہ کہے گا چاہیے کیا, جنت لے لو گے, جنت خوش ہو جاؤ گے. ابو ذر میں نہیں کہوں, میں تو یہی کہوں گا پالنے والے کیونکہ علی لایا ہوں, بدلے میں مجھے علی چاہیے. ہوا سب انسان مجھے جنت نہیں چاہیے, مجھے جنت کا وہ کونا چاہیے جہاں جنت کے مالک کا منبر ہو. جی ہاں, تو جس نماز کی اہمیت سے علی واقف ہو, شیعہ کے لیے بھی ضروری ہے. جاگیے گا خدا کے لیے. نبیوں کی یہ حسرت, 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں. زکریا کی حسرت, تو راضی ہو جا. اسماعیل کی یہ حسرت, تو راضی ہو جا. سورہ نمل 27واں سورہ ہے. سورہ نمل 1-2 آیتیں اور پڑھ دوں یا میں پھر آگے بڑھوں؟ وہ تو میں صرف آپ دلیل کے لیے, تاکہ دعویٰ نہ رہے, دلیل ہو جائے کہ کس کس نبی کو یہ حسرت رہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. 1-2 آیتیں اور پڑھ دیں یا پھر آگے بڑھیں؟ چلیں میں ایک آدھی آیت اور پڑھتا ہوں. سورہ نمل 27واں سورہ ہے. حشر سلیمان, خدا کے لیے الواح قلوب پہ نقش کیجئے گا. سورہ نمل میں حضرت سلیمان بن داؤد کا ذکر کر رہا ہے اللہ. حشر سلیمان, اللہ کہتا ہے وہ وقت یاد کیجئے جب سلیمان نکلے, نکلے اپنے محل سے بے جنود ہی, اپنی فوجوں کے ساتھ. جناب جانتے ہیں کہ سلیمان کی فوجیں کیا تھیں؟ الجن والانس والطیور. سلیمان کی فوج میں جن بھی تھے, انسان بھی تھے, پرندے بھی تھے. پرندے فوج تھے سلیمان کی. یہ طیور, بلکہ ہر اڑنے والی شے, طیور ہر اڑنے والی شے. اور میں اس کا خوبصورت ترجمہ یہی کر سکتا ہوں, طیر سے نکلا ہے. ان کی فوج میں کیا تھے؟ چرند, پرند, جنات, انسان, اڑنے والی ہر چیزیں. جب وہ نکلے وَآتُوا إِلَىٰ وَادِ النَّمْلِ, جب وہ وادی نمل کی جانب, وادی نمل سورہ نمل کی ایک پڑھی ہے نا, وادی نمل میں سلیمان اپنی فوجوں کے ساتھ داخل ہوئے. قالت النملۃ یا ایھا النمل ادخلوا الی مساکنکم لیمحطنکم داؤد وجنودہ وانہم لا یشعرون فتبسم ضاحکا من کلامہا قال رب انی اعوذ ان اشکرک بنعمتک التی انعمت علی ووالدی. جاگے گا خدا کے لیے. سلیمان بن داؤد وادی نمل میں داخل ہوئے. چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا جلدی کرو ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے مساکن میں, اپنی اپنی بلوں میں جلدی سے چلے جاؤ. کیوں؟ وہ تمہیں پاؤں میں روند ڈالیں گے. وہ جو فوجیں آ رہی ہیں سلیمان کی, وَإِنَّهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, جب پاؤں کے نیچے آ جاؤ گے انہیں تو پتہ ہی نہیں چلے گا. ان کے پاؤں کے نیچے جب آ جاؤ گے تو انہیں پتہ ہی نہیں چلے گا. انہم لا یشعرون, تمہاری اوقات کیا طاقت ہے سلیمان کی فوج کی, وہ اپنے پورے ضرور میں آ رہا ہے. فتبسم ضاحکا من کلامہا, نبی کی طاقت دیکھیے گا. چیونٹی کے اس کلام سے سلیمان مسکرائے.
کلام سے فتبسم ضاحکن کھلکھلا کے ہنسے، ضاحکن بھی ہے کہہ کہا لگانا، فتبسم تبسم مسکراہٹ کو اور ضاحک کہے کو، یعنی سلیمان مسکرائے بھی اور چیونٹی کے کلام پہ کہہ کہا بھی لگایا، اور آگے ایک بات کی اللہ سے، انی اعیذ پالنے والے میں تیرا تجھ سے طلب کرتا ہوں یہ استقامت، یہ طاقت، ان اشکرک میں تیرا شکر ادا کروں، کس چیز پہ؟ نعمتک التی انعم علیہ، وہ نعمت کہ جو تم نے مجھ پہ انعام کی ہے، کیا نعمت؟ کہ میں چیوں کا کلام سن سکتا ہوں، وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور یہی نعمت تو نے میرے والدین پہ بھی کی تھی، والدیہ صرف والد ہوتا میں رکتا نہ، والدیہ یہی احسان تیرا میرے والد پہ بھی تھا، میری والدہ پہ بھی تھا، جی داؤد نبی تھا، داؤد کی زوجہ نبی نہیں تھی، میں کچھ کہہ رہا ہوں اپنے احباب سے، داؤد نبی تھا، سلیمان کے والد نبی تھے، اماں نبی نہیں تھی، لیکن سلیمان کہہ رہے ووالدیہ اور میرے والدین پہ، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، جاگے گا خدا کے لیے، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، پالنے والے اور مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ میری طرف سے آپ کو بات، آپ نے بہت داد دی، لیکن ایک اور روش اجرا کی جانب میرا دامن پکڑی آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ نبی۔ لیجئے یہ امت مسلمہ کا متفقہ اعتقاد ہے کہ یہ تو اعتقاد ہے نا کبھی نبی کب بنتا ہے کب نہیں بنتا، لیکن نبوت کے بعد یہ سب کا عقیدہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے جسے اللہ نبی بناتا ہے وہ تب تک نبی نہیں بن سکتا جب تک اس کے اعمال اس کی پوری امت کے اعمال کو ملا کے بھی اس سے دگنا نہ ہو، زیادہ نہ ہو، یعنی امت کے جو اعمال ہیں نا وہ ساری امت کے اعمال کو جمع کیا جائے، انہیں ایک پلے میں رکھا جائے، نبی کے اعمال اگر اس سے زیادہ نہ ہو تو وہ نبی نہیں ہوتا۔ یہ داؤد کہہ رہے ہیں، سلیمان کہہ رہے ہیں کون؟ نبی ہیں، طاقتیں مل چکی ہیں، اللہ نے شاہی دے دی ہے، چرندوں پرندوں پہ حکومت ہو گئی ہے، جن نوکر ہیں، اور کیا رہے؟ ان اعمل صالحا، پالنے والے تو مجھے توفیق دے کہ میں عمل صالح کروں۔ پھر دوہرا دیتا ہوں، اب میں اس بات کی شرح نہیں کروں گا، سب کے لیے تو میری بات اب یہ ہے ہی نہیں جو میں اب کہنے لگا ہوں، جو کربلا جا چکے ہیں اور جو نہیں جا چکے، اگر اس نے مفاتی اور جنان میں زیارت ابی الفضل العباس پڑھی ہے تو ان کے لیے جب میرے مولا عباس کے روضے پہ جاتے ہیں نا تو زیارت کا پہلا جملہ یہی ہے، السلام علیکہ یا ایھا العبد الصالح۔ سلیمان کہہ رہے ہیں تو مجھے عمل صالح کی توفیق دے، اور ہم کہتے ہیں اس پہ سلام جو اللہ کا صالح بندہ ہے۔ کیا رہے ہیں سلیمان کہہ کر رہے پالنے والے تو مجھے عمل صالح کی توفیق دے، کیوں؟ تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ کون سا عمل صالح ہے جو نبوت کے بعد بھی کرنا ضروری ہے؟ یہ کون سا عمل صالح ہے جو نبی بننے کے بعد بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ کرنا ضروری ہے؟ لیکن عزیزو ایک بات لوہے دل میں نقش کرو، یہ وہ عمل صالح ہے کہ نبی اگر نہ کرے تو رضی اللہ نہیں ہوتا، اگر امتی نہ کرے تو رضی اللہ کیسے ہوگا؟ نبی ہے سلیمان، کیا رہے ہیں؟ ہم نے تو رضی اللہ علیہ السلام کے فلسفے ہی اپنے بنا لیے، قرآن نے تو بخیے ادھیر دیے، نبی کہہ رہا ہے، او بھائی نبی کہہ رہے تو مجھ پہ راضی ہو جا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ 20واں سورہ، حضرت موسیٰ طور پہ گئے،
نبیوں پہ لڑائی ہوتی ہے نا, نبی کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں. علی نبی تو نہیں ہے. سورہ طٰہٰ 20واں سورہ, قرآن ہے, روایت نہیں, تاریخ نہیں, حدیث نہیں ہے, قرآن ہے. اس کے لفظ کا انکار ایمان سے خارج. حضرت موسیٰ طور پہ جا رہے ہیں, اپنی قوم کو پیچھے چھوڑا, اجرت میں قدم تیز اٹھاتے ہوئے طور پہ پہنچے. آواز قدرت یا موسیٰ ما آجا لکا لکا, اے موسیٰ کیا جلدی ہے, کس بات کی اجرت ہے, تیری قوم کہاں ہے؟ کالا ہم اولائے آثاری, لکھے گا لوح قلوب پہ, کالا ہم اولائے آثاری وَإِنِّي أَجَلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لَتَرْضَى. کپالنے والے میری قوم میرے نقش قدم پہ آ رہی ہے, میں جلدی سے دوڑ کے تیری طرف اس لیے آیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. موسیٰ نبی کہہ رہے ہیں, موسیٰ نبی کہہ رہے, پالنے والے میری طرف دوڑ کے آیا ہوں. نبیوں کی دوڑیں لگ گئی اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے. دیکھیے نبی نے قدم تیز اٹھائے, کیوں اٹھائے؟ کہ اللہ راضی ہو جائے. موسیٰ جیسا نبی اب ہر اہلِ غیرے کو رضی اللہ کا سرٹیفکیٹ نہ دے دینا. پہلے رضی اللہ کا معیار تو تلاش کرو. قرآن رضی اللہ کہتا کسے ہے؟ موسیٰ جیسے نبی, سلیمان جیسے نبی کہہ رہے پالنے والے تو راضی ہو جا. یہ باتیں ذہن میں آ گئی ہیں, ساری باتیں ذہن میں ہیں. زکریا نے کہا پالنے والے تو میرے بیٹے سے راضی ہو جا. بات ترتیب سے یاد ہے نا, میں جلدی جلدی اپنے موضوع کی جانب بڑھوں. زکریا نے کہا پالنے والے تو راضی ہو جا. زکریا. حضرت اسماعیل نے کہا پالنے والے تو راضی ہو جا. سلیمان نے کہا پالنے والے میں عمل صالح کروں, کیوں؟ تاکہ تو راضی ہو جائے. اور موسیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اجلت سے طور کی طرف چل کے آیا ہوں, کیوں؟ تو راضی ہو جائے. اور اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں والا سوفا یوتی, میرے حبیب ان قریب تیرا رب تجھے وہ دے گا. سلامت رہیے, میرے حبیب تیرا رب ان قریب تجھے وہ دے گا کہ تو اپنے رب سے رکیے گا. بات یہی تک نہیں, پالنے والے اللہ جانے تیرا اپنے حبیب سے تعلق کیا ہے کہ نبی تیری رضا ڈھونڈ رہے ہیں, تو ہر لمحے ان کی رضا ڈھونڈ رہا ہے. سورہ بقرہ دوسرا سورہ, پارہ بھی دوسرا. نماز میں ہے اللہ کے حبیب. بات یاد رہے, موسیٰ کی طرف اللہ راضی ہو, زکریا کی طرف اللہ راضی ہو, اسماعیل کی طرف اللہ راضی ہو, آدم سے عیسیٰ نبی اس لیے پتھر کھاتے رہے, تبلیغ کرتے رہے, قربانیاں دی کہ اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہتا ہے میرے حبیب تو راضی ہو جائے. رکیے گا, سورہ بقرہ ارشاد ہو رہا ہے نماز ظہر پڑھ رہے ہیں میرے نبی, اور نماز ظہر میں لطیف جملہ پھر کہنے لگا ہوں, لطیف بات کہنے لگا ہوں, لطیف اذہان کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. نماز ظہر میں ہے, بار بار سر اٹھاتے ہیں آسمان کی جانب, آواز قدرتی فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. میرے حبیب یہ جو بار بار تو سر اٹھا رہا ہے نا, یہ جو تو بار بار سر اٹھا رہا ہے, ہم تیرا قبلہ بدل دیں گے. ادھر ترضاہا, جدھر تو راضی ہو. میں نے بات ہی ختم کر دی ہے. اللہ اپنا قبلہ بھی اسی کو مانتا ہے. بات ابھی آگے عزیز ہو جائیے گا. لفظ کیا تھے؟ رب ہوتا کیا تھا؟ نبی بار بار رفع رسول اللہ السما, آسمان کی جانب کیا کرتے تھے؟ دیکھتے تھے. اچھا میں اس کی بھی شرح نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بھی میرے موضوع سے منسلک نہیں, آگے بڑھنا ہے, ورنہ اس کے اندر بھی وہ غوامض ہیں کہ اسے بندہ اگر کھول کے بیٹھ جائے تو پھر ایک اشرا نکل آئے. لیکن جلدی سے یہاں سے ایک بات کہہ کے میں گزرنا چاہتا ہوں. میرے حبیب ہم دیکھ رہے ہیں قد نراؤ تقلب وجہک فی السماء, ترجمہ کہہ دیتے ہیں آپ کا چہرہ آسمان کی جانب بلند ہوتا ہوا.
یہ فس سما کہاں سے کا ترجمہ آسمان کی طرف کہاں سے آ گیا؟ ہم آپ کا چہرہ پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں آسمانوں میں. حبیب ان کا ترجمہ ٹو نہیں ہوتا. یہ فی ظرفیت کے لیے ہے. فی بمانی ان، الہ بمانی ٹو. یہ جو ٹو ہے نا اس کے لیے عربی میں الہ ہوتا ہے کی طرف، اور فی کا معنی ظرفیت میں ہوتا ہے. ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. میرے مالک کیا تعلق ہے تیرا اس سے کہ تو اس کے چہرے کی ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے ہیں؟ تیری تو نظریں ہی اس کے چہرے پہ رہتی ہیں. میرے حبیب ہم آپ کا چہرہ آسمانوں میں اٹھتا ہوا گھوم پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. میرے نبی نے کہا نہیں تھا پالنے والے قبلہ بدل دے. یاد رکھیے گا وہ اس کی نظروں کو دیکھ رہا تھا. کبھی کبھی باتیں زبان نہیں کہتی، نظریں بولا کرتی ہیں، اور جو آہیں نظروں سے نکلے وہ عرش ہلا دیا کرتی ہیں. بس وہ آہیں سنائی نہیں دیتی، صرف دکھائی دیتی ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں کہا کہ وہ آہیں جو آنکھوں سے نکلے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اپنے عزیزوں سے، وہ چیخیں جو آنکھوں سے نکلے وہ سنائی نہیں دیتی، وہ دکھائی دیتی ہیں. بس دکھائی اسی دیتی ہے جس کی آنکھوں میں انہیں ان چیخوں کو سننے کی اور دیکھنے کی طاقت ہو. اللہ نے کہا میرے حبیب تو نہیں بولا تو کیا ہوا، ہم تیری آنکھوں میں لکھی ہوئی تحریر پڑھ رہے ہیں. تیرا قبلہ وہی ہوگا ترزاہا جدھر تو راضی ہو جائے گا. عجیب ہے، لگتا ہے کائنات کا سارا نظام ہی اللہ نے اپنے حبیب کی رضا پہ رکھ دیا ہے. تو کائنات کا سارا نظام اللہ نے اپنے حبیب کی رضا پہ رکھ دیا. نماز میں تھے سرکار، نماز میں تھے نا، جانتے ہیں نماز ظہر میں پیچھے مولانا تھے، دائیں بھی صحابی تھے، بائیں بھی صحابی تھے. آگے نماز پڑھا تو نماز ظہر تھی، اور جب رکوع تک بات پہنچی تو آیت اتری. سرکار نے دیکھا اور پھر رکوع میں چلے گئے. آیت اتری، حبیب تیرا قبلہ وہی ہو گیا جدھر تیری رضا ہے. اور رضا میں بات یہ تھی، اصل میں عیسائی آگے تانے دیتے تھے کہ نہ مانو عیسیٰ کو نبی، نہ مانو نبی تو مانتے تھے، نہ مانو عیسیٰ کو ابن اللہ. لیکن آخر تمہاری عبادت کا رخ تو ادھر ہی ہے نا جس قبلے میں عیسیٰ کی ماں رہی تھی. اللہ کے حبیب کے دل میں بس ایک بات آئی کہ یہ تانا کیوں دے رہے ہیں کہ پالنے والے جہاں مریم رہی تھی وہ قبلہ کیوں بناؤں، میں اسے قبلہ کیوں نہ بناؤں جہاں علی کی ماں رہی تھی. سمجھ میں سلامت رہے چاہیے، آپ سلامت رہیے، سلامت رہے چاہیے. میری جانب دیکھیے گا، رکوع میں تھے، چہرہ بدلا، پیچھے علی تھے، آگے نبی تھے. یوں تھی کیسی ہے، یہ رویہ تھا نبی نے. اب دیکھیے اگر امام رخ بدل لے تو ہوتا پتا کیا ہے، جو پیچھے ہو وہ آگے ہو جاتا ہے، جو آگے ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے، جو آگے ہو وہ پیچھے ہو جاتا ہے، جو پیچھے ہو وہ آگے ہو جاتا ہے. آگے نبی تھے، پیچھے علی. میرے نبی نے رخ بدلا. اب زاویہ یہ ہو گیا. ایک کہا ہوا جملہ دہرا دوں، میں کہتا ہوں دو چند لمحے صحیح، لیکن چشم فلک نے ضمیر کے اوراق پہ خیرت کے قلم سے یہ جملے تحریر کیے کہ دو چند لمحے صحیح. قبلہ علی کا قبلہ نبی تھے، نبی کا قبلہ علی تھے. دو چند لمحے صحیح. دیکھیے سر آپ سلامت رہیے، نبی نے رخ بدلا. اب جیسے جو رخ بدلا اب زاویہ بدل گیا. اب آگے علی تھے، پیچھے نبی تھے. آگے علی تھے، پیچھے نبی تھے. لیکن علی پھر کہنے لگا ہوں، لیکن بس یوں ہوا نا، رخ جو بدلا اب زاویہ بدل گئے نا. جو امام الانبیاء تھے وہ یوں ہو گئے، سید الوصیہ یوں تھے. علی نے سٹھیانے کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھا تھا کہ آگے کھڑے رہتے.
کا ہو جائے نا اسے سٹھیایا کہتے ہیں. اچھا میں ڈر اس لیے نہیں رہا کہ میں نے بھی تو ہونا ہے نا. ہمارے یہاں تو رواج ہے, ہم جب بزرگ ہو جائے تو ہم کہتے ابا جی آپ چپ رہے, آپ کو نہیں پتا. دوستوں لڑ کے کہتے سٹھیا بھی کیا ہے بوڑھا. آج ابھی اسے نہیں پتا جس نے تجھے تیرا پتا دیا ہے اسے نہیں پتا. ہاں دیکھیے ادب کر کے میرے نبی نے بتایا ابو طالب کا کہ گو نبی ہوں. مشورے ابو طالب سے کیوں لیتے تھے نبی؟ ابو طالب رسول تو نہیں تھے. میں کچھ کہنے لگا ہوں آپ سے. ابو طالب بزرگ سے مشورے لیتے ہی اس لیے تھے تجھے بتانے کے لیے تو جتنا بڑا ڈاکٹر بن جائے بزرگ بزرگ ہوتے ہیں, ابا ابا ہوتے ہیں. ارے ہم تو دانش لوگ ہیں نا. ابا آپ کو اس زمانے کے مسئلوں کا نہیں پتا, اسی ابا نے تجھے یہ زمانہ دیا ہے. بہت بڑی دانش لوگ ابا آپ کو اس زمانے کے معاملات کا نہیں پتا, آپ تو پرانی باتیں کرتے ہیں. بھیا اسی ابا نے تجھے اس زمانے میں پہنچایا ہے. جس ابا نے زمانہ دیا ہے نا وہ زمانہ ساز ہے. کبھی عزت سے پوچھ کے دیکھ, جیسے پوچھے گا جواب بھی تو ویسا ملے گا. کبھی برے منہ کی بجائے پاؤں چھو کے مشورہ لے, پھر اللہ بھی تیرے ابا کو کوئی نہ کوئی مشورہ اچھا دے گا کہ وہ تجھے دے. شرط یہ ہے کہ احترام کرنا پہلے سیکھ. علی آگے کھڑے نہیں رہے, بات یاد ہے نا میری. کیا کیا؟ چلنا شروع کر دیا, نبی کے پیچھے آ گیا. سبحان اللہ. اچھا علی مولا جب چلے, علی مولا چل کے نبی کے پیچھے آ گئے. ہم ان میں سے نہیں ہیں کہ کسی کو نبی کے, دیکھیے میرا مولا کائنات کی آخری بلندی پہ بھی کھڑا ہو, پھر بھی وہاں بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے نا عبد من عبید محمد. ہم کائنات میں محمد سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے. ہم دنیا کو علی کے فضائل پڑھ کے بتاتے یہ ہیں کہ جس کے عبد کی عزت یہ ہے اس کا مولا کیا ہوگا. ہم کسی کو محبت کے آگے کھڑا کرنے کا عقیدہ نہیں رکھتے. میرے مولا آگے نہیں کھڑے ہوئے, پھر چل پڑے چلتے ہوئے پیچھے آئے نبی کے پیچھے. کچھ لوگ تھے جن کی نظریں علی کے قدموں پہ ہوتی تھیں, وہ بھی پیچھے چل گئے. نماز ختم ہوئی سن, سبحان اللہ, نماز ختم ہوئی, نماز ختم ہوئی سن. لوگ آ گئے, سرکار آپ کو آج کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا ہم پہ وہی آئی تھی, ہمیں تو کچھ نہیں ہوا تھا, تم کو کیا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا سرکاری نماز میں اب ظاہر بھوس بھی بولتا ہے. اب کچھ تھے طبیعت خراب والے لوگ تو وہ آگے آئے. انہوں نے کہا سرکار اچھا مان لیا آپ پہ تو وہی آئی تھی, یہ علی پہ کون سی وحی آئی تھی؟ آپ پہ تو وہی آئی تھی, تسلیم کر لیا. آپ نے کہا ہم نے مان لیا, مانے بھی نہ چاہ رہے, نہیں نہ ہمیں جبرائیل نظر آتا ہے نہ ہمیں وحی آتی نظر آتی ہے. کچھ بزرگوار تو وہ تھے, وہ کہتے تھے دیکھا ہم نے کہا تھا, مجھے پہلے ہی شک تھا, مجھے پہلے ہی شک تھا. کہا دیکھا نا, اب دیکھا عجیب کام کر دیا نماز میں. بندے تھے نا کچھ لوگ جوشیلے بھی تھے, مورخین نے بھی لکھا ہے کہ وہ بڑے غصے والے تھے. مورخین نے لکھا ہے نا یہ حضور جو تھے وہ بڑے غصے والے تھے, تو ان کے غصے سے کچھ بھائی نہیں تھا, کبھی کبھی غصے میں کچھ ہو بھی جاتا ہے. غصے والے جو ہوئے, دیکھیے یاد رکھیے گا, ماں اور باپ مسلم نہ بھی ہو احترام واجب ہے. صرف بس اللہ کی نافرمانی نہ ہو, یعنی جہاں نافرمانی خدا آ جائے وہاں اطاعت واجب نہیں. ایسے ہی بہنیں بڑی معزز مخلوق ہے اللہ کی, ان کا احترام کیا کرو, ان سے محبت کیا کرو, کیونکہ دنیا میں آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے بہن کا کیا دل ہوتا ہے بھائی کے لیے. بخدا یہ عجیب مخلوق ہے, اللہ نے عجیب محبت رکھ دی ہے بھائی کے لیے بہن کے دل میں. اور دیکھیے شریف معاشرے میں اور ہمارے ایمانی معاشرے میں تو حتیٰ کہ آپ چھوڑیے اسلام سے باہر نکلیے, کفار کے معاشرے میں بھی بہنوں پہ ہاتھ اٹھانا
جائز نہیں سمجھا جاتا، شریف لوگوں کا کام نہیں ہوتا. لیکن جو بندہ بہن پہ ہاتھ اٹھائے، میں کچھ کہہ رہا ہوں اپنے احباب سے، میں کہا ہے کہ جو بندہ بہنوں پہ ہاتھ اٹھائے اسے معاشرے میں معزز اور شریف آدمی نہیں کہا جاتا. کہا جاتا کہ یہ تو اچھا آدمی نہیں ہے. اب بے شک آپ دلیلیں دیتے رہے کہ یار وہ غصے والا تھا، بس غلطیوں کی غصے میں ہاتھ اٹھا لیا. میں نے کچھ کہا ہے اپنے احباب سے. اب میرے پاس توپے تو ہے نہیں کہ میں گولے فائر کروں، میں نے تو لفظ ارسال بھیجنے ہیں اگر کوئی وصول کر سکتا ہے. میں نے کہا شریفوں کا کام نہیں. بے شک دلیلیں دے کے غصے میں جو بندہ بہن پہ ہاتھ اٹھا لے وہ اچھا نہیں ہوتا. اس سے آگے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. اللہ کرے آپ جس کی سمجھ میں آیا وہ سمجھ جائے، جس کی سمجھ میں نہیں آیا بندے غصے ہو جاتے ہیں نا، تو غصے ہونے والا اچھا اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ تو وحی آئی تھی، علی پہ کون سی وحی آئی تھی؟ فرمایا ما تعلم ان علی یسمع کما انی اسمع، جیسے میں سنتا ہوں ویسے علی سنتا ہے. جیسے میں سن رہا ہوں. یہ سنی علماء نے لکھا ہے، سنی علماء نے لکھا ہے. یہ ابن عساکر دمشقی تک جیسے لوگوں نے لکھا ہے. نہج البلاغہ میں، نہج البلاغہ میں میرے مولا علی فرماتے ہیں، فرماتے یا رسول اللہ دنیا نے تبلیغ سننے کے بعد کلمہ پڑھا، میں نے تبلیغ نہیں سنی آپ کی، میں تو جب سے آیا ہوں آپ کی اقرار نبوت کرتا ہوا آیا ہوں. کہا کیوں جاری؟ قال ان انی اشم ریح النبوت وارا نور الرسالت. فرمایا میں تو جب دنیا میں ظاہر ہوا ہوں میں نے آپ سے نبوت کی خوشبو سونگھی ہے، رسالت کا نور دیکھا ہے. اچھا بس بیان میرا تمام ہو گیا، میرے خیال میں وقت بھی تمام ہوا، میں سمیٹنے کی جانب بڑھوں. ہر نبی کی خواہش ہے، ہر نبی کی خواہش اللہ تو راضی ہو. اللہ کی خواہش ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. جاگیے گا خدا کے لیے. میرے حبیب عنقریب میں تجھے تو وہ دوں گا کہ تو مجھ سے، وہ اس سے راضی کرنے کے چکر میں حتیٰ کہ کہتا ہے میرا قبلہ بھی وہی ہے. بڑی بات کرتے ہیں وہ، بہت بڑی بات ہے. اللہ کہتا ہے لیکن تمہاری عبادت کا سارا دار و مدار قبلہ پہ ہے. اللہ کہتا ہے میرا قبلہ بھی وہی ہے. اے محمد جدھر تو راضی ہو، جدھر تیرا چہرہ پھرے گا، جدھر پھر جائے، جدھر تیرا چہرہ پھر جائے، ہماری رضا وہی ہے. اچھا میں نے اس رضا کو پھیرنے والے بھی کچھ راضی دیکھے. عید کا دن ہے، دو شہزاد ایک دائیں ایک بائیں. حسن دائیں کو کہتے ہیں نب اللہ کی رضا دائیں مڑ جاتی ہے، حسین بائیں کو بولتے ہیں نبی دائیں بائیں مڑ جاتے ہیں. یہ محمد کا چہرہ نہیں، اللہ کی رضا مڑ رہی ہے. وہ کہتے ہیں میرے حبیب بس بیان تمام ہوا. میرے حبیب میں اسی پہ راضی، میرا وہی قبلہ جس پہ تو راضی. یہ جس کا چہرہ اللہ کی رضا سے پھرتا ہے نا، کسی نے انگلی کے اشارے سے اس رضا کو رکیے گا. نبیوں کی خواہش اللہ راضی ہو، اللہ کی خواہش. ایک بندے نے پوچھ ہی لیا بعد اللہ خاص کا سرکار، اللہ نے جو کہہ دیا آپ راضی ہو جائے، اب آپ کی رضا کیسے ہوگی؟ اب اگر ڈھونڈنا ہو کہ رضی اللہ کون ہے تو بس دیکھنا جس پہ محمد راضی ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اب رضی اللہ ہر بیٹھنے والا رضی اللہ نہیں، جیسے ہر بزم ملائکہ میں بیٹھنے والا فرشتہ نہیں ہو سکتا، ویسے ہر اس بزم میں بیٹھنے والا رضی اللہ نہیں ہو سکتا. کیونکہ رضی اللہ کی پہچان یہی ہے کہ جس پہ محمد راضی ہو. ایک بندے نے پوچھ لیا سرکار رضا کا پتہ چلتا ہے چہرے سے، میں پتہ نہیں آپ کو کس قیامت خیز نتیجے کی جانب لے کے جانا چاہتا ہوں اگر پورے سفر میں میرے ساتھ رہے ہیں. سرکار رضا کا اور غضب کا پتہ چلتا ہے چہرے سے، اللہ کا چہرہ نہیں ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا وہ راضی کب ہوا؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا وہ غضبناک کیسے ہوا؟ سرکار اللہ نے آپ پہ ڈال دیا. اللہ نے کہا کہ میں اسی پہ راضی ہوں جن پہ محمد راضی ہو. سرکار آپ کیسے راضی ہیں؟ بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں. بخاری
बुखारी, ये बहुत बड़ी बीमारी का इलाज है। बुखारी की हदीस पढ़ने लगा हूँ। पूछा सहाबियों ने, सरकार आपकी रिदा क्या है? इस मिंबर के तकद्दुस की कसम, हसनैन के नाना मिंबर पे मुस्कुराए, काला रिजा फातिमा तो रिजाओ व रिजाओ रिज़ल्लाह मन रज़ा फातिमा फक़द रिज़ानी व मन अग़ज़बहा फक़द ग़ज़बनी। फरमाते सुनो मेरे सहाबियों, फातिमा की रिजा मेरी रिजा, फातिमा की रिजा मेरी रिजा। जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझ मोहम्मद को गज़बनाक किया। मुसलमानों, मैंने कुरान की आयतें पढ़ी हैं, अब सही बुखारी की हदीस पढ़ी है। नबी फरमाते हैं कि जिसने फातिमा को राजी किया उसने मुझे राजी किया, जिसने उसे गज़बनाक किया फक़द ग़ज़बनी, उसने मुझे गज़बनाक किया। तो किसी को रज़ी अल्लाह कहने से पहले इसी बुखारी में पढ़ लेना, जिस पे बतूल राजी थी वो रज़ी अल्लाह है, जिस पे नाराज थी वो लानतुल्लाह है। तुम समझ गए मेरे हबाब के मेरे गुलाम साहब? बड़ी इंतहाई बेदारी से सुना, मैं बिल्कुल तमाम होने जा रहा है। वो कहे नबियों पे, नबी कहे कि तू राजी हो, वो अपने हबीब से कहे मेरे हबीब तू राजी हम राजी। अल्लाह का हबीब कहता है जिस पे बतूल राजी उस पे मैं राजी। और दुनिया जाए बतूल से पूछ ले, बीवी आपकी रिदा क्या है? फरमा मेरी रिदा तो ये है कि बस जो मेरे हुसैन की गुर्बत का मातम करे। बतूल हर उस बंदे पे राजी है। एक गुर देने लगा हूं आपको, एक हुनर देने लगा हूं रिज़ाए बतूल का। जो बतूल के गरीब को रो पड़े, बतूल बड़ी राजी होती है उस पे। बस अजीजा निगरान कद मालिक आपकी तौफीकात में इजाफा करे। बस हम सब की कोशिश यही है कि कोई बहाने बनाए, कोई हीले करें, कोई मिन्नत करें, किसी तरह हुसैन की अम्मा राजी हो जाए। अब क्या समझते हैं? इधर मुहर्रम का चांद नजर आया, इधर बतूल जन्नतुल बकी छोड़ देती है। आप तो आए ना मजलिस में, हम मेरा अकीदा ही नहीं मेरी तहकीक भी है। शेख अब्दुल हमीद महाजिर दामत बरकातहु आलिया, उन्होंने भी लिखा है, वो कहते हैं यकीनन मजलिस में कोई आए ना आए, पर्देदारों में कुछ पर्देदार जरूर आते हैं। बकी से हुसैन की अम्मा, शाम से हुसैन की बहन, और गरीबों के कब्रिस्तान से हुसैन की यतीमा। इससे बड़ी अज़ादार और आदमियों में खुशकिस्मती तुम्हारी क्या बताऊं तुम्हें। शेख फरमाते हैं कि जब मजलिस होती है ना, 4 साल की बुढ़िया बीबी, मैंने रोने वालों के लिए बातें ही कह दी है, जाकिर बिचारे के पास तो लफ्ज़ होते हैं, हमें तो तस्वीर ही दिखानी होती है। गैरतमंदो, 4 साल की बुढ़िया सकीना अचानक कहती है फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, ये जो लोग रो रहे हैं ये हमारे कुछ रिश्तेदार हैं? बीबी कहती है नहीं। क्यों रो रहे हैं? तेरे बाबा के मातमी है। फूफी अम्मा, अगर ये करबला में होते मुझे तमाचे ना लगते, अगर ये करबला में होते मेरे असगर को तीर ना लगता, अगर ये करबला में होते मेरे अब्बास के बाजू न कटते। अजीजों, इसी असना में अचानक शाम वाली बीबी, जख्मी पहलू वाली बीबी के करीब
अम्मा अम्मा, अब बड़ा दर्द वाला सवाल है दर्दमंदों के लिए। अम्मा देखा कैसे मेरे हुसैन के मातमी तेरे लाल को रो रहे थे। अम्मा ये जो रो रहे थे, किसी रोते हुए को किसी ने तमाचा नहीं मारा। दर्दमंदों के लिए बात कहने लगा हूँ। अम्मा किसी रोते हुए को पत्थर भी किसी ने नहीं मारा। बीबी कहती ज़ैनब क्यों कोई इनको मारे, ये कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हैं, कोई जुर्म थोड़ी कर रहे हैं, रो तो मेरे गरीब बेटे को रहे हैं। एक फारूक सी है बीबी, रो के कहती अम्मा फिर मेरा क्या जुर्म था, मैं भी तो हुसैन को रोई थी। मुझे बाजारों में पत्थर क्यों मारे गए, मुझे गली सुभान अल्लाह। अयाम अज़ाम में क्या मसाइब पढ़ा जाए, बस बात यही है, आंसुओं की भीख मांगना है। मुसल्ले पे कभी लोग कहा करो हुसैन की अम्मा नाराज हो तो राजी हो जा, हमें आंसुओं की भीख से महरूम न रख। भीख उसी बीबी से मांगनी है। नाना के रोजे पे मैं कुरान पढ़ रहा था गरीब, हर तारे ने आके कहा बादशाह ने दरबार में बुलाया है। गवर्नर था, बुलाया है हाकिम ने, फरमाया तू जा, मैं कुरान की तिलावत खत्म करके नमाज अदा करके घर से होके फिर आऊंगा। बस अजीजों, रिवायत कहती है कि अकील बनु हाशिम बहन भाई का प्यार वैसे कयामत है, लेकिन कायनात में दो बहनों का प्यार अपने भाइयों से ऐसा मिलता है कि तारीख ही तहय्युरज़दा है। एक बीबी सुगरा का अली अकबर से, एक बीबी ज़ैनब का हुसैन से। और मकातल कहते हैं कि जब तक हुसैन बाहर रहते, अली की बेटी दरवाज़े हुजरे के करीब मुसल्ला बिछा के इबादत करती रहती, इंतजार में होती कि दर खुले मेरा हुसैन आए। आज जरा ताखीर हुई ना, दरवाजा खुला, जैसे ही अंदर आए, लफ्ज ये है बेओनों के ही। मैं दर्द की कोई जबान नहीं होती मेरे पास, लफ्ज ये है, मैं तो वही मक्तल के लफ्ज ही दोहरा सकता हूँ। बस थोड़ी सी मेरी अपनी इबादत होगी, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। वो कसम नहीं खाई कि कितना पढ़ना है। भाई के गले में बाहें डाली, बोसों की बौछार कर दी, रो के कहती है इतनी देर क्योंकि अगर मैं मर जाती तो हुसैन, इतनी देर क्योंकि ज़ैनब मर जाती तो। रो के कहते हैं ज़ैनब दरबार से बुलावा आया है। बस लफ्ज़ दरबार आया, बस जैसे ही गले में बाहें थी ना, बाहें मजबूत कर ली। रो के कहती तुझे जाने नहीं दूंगी। फरमाते ज़ैनब मदीना मेरी मक्तल गाह नहीं, मैंने लफ्ज़ ही कहने हैं। बीबी रो के कहती है गो तेरी मक्तल गाह नहीं, जब से इस दरबार से मेरी माँ बूढ़ी होके आई है, मुझे इस दरबार में यकीन नहीं रहा। सुभान अल्लाह। हुसैन की अम्मा राजी हो मुझ पे, मैं दुआएं ही दे सकता हूँ जो घर छोड़ के आए बैठे हो। अल्लाह करे तेरे घर आबाद रहे, गरीब करबला की माँ का सदका। बीवी कहते भैया आखिर शरीका हूँ तेरे मिशन में, जाने नहीं दूंगी। ये मंजर जनाब लाबाबा सलवातुल्लाह अलैहा ने देखा, तेज कदमों से हुजरे में आई, हाथ जोड़ के कहा फजल के बाबा, फजल के बाबा, शहर में ज़हरा की औलाद पे गुर्बत आई हुई है और आप मुसल्ले पे बैठे हुए हैं। दौड़ के बाहर आए, बीबी ज़ैनब की नजर कमरे बनी हाशिम पे पड़ी, बाहें निकाल दी, देख के कहती है अब गाजी आ गया है हुसैन, अब तू जा। मैंने सिर्फ अब 2 जुमले पढ़ने हैं। वापस आए, कदमों पे हाथ रखा, मालिक क्या बनी? फरमाया दरबार में बुलाया गया है।
का मौला अकेले नहीं जाने देंगे, आप यहीं रुकिए। दर्द वालों, वही अब्बास ने शहर में खड़े हुए आवाज दी, अकबर और कासिम, मुस्लिम, मोहम्मद, 18 बनी हाशिम एक लम्हे में नंगी तलवारें लेके आए। हुसैन की नजर पड़ी, जमीन पे बैठ गए, रो के कहते अब्बास तेरे अपने मुकद्दर, आज तूने बुलाया है। 18 बनी हाशिम तलवारें लेके एक लम्हे में आ गए हैं। कल में करबला के मैदान में अकेला रहे। सुभान अल्लाह। चले अली लोग दरवाजे पे पहुंचे, मेरे मौला ने कहा अब्बास अंदर नहीं आना, मैंने गुफ्तगू करनी है। जो रिवायत के लफ्ज़ मैंने वही पढ़ने, मैंने रंग